السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ اس سے قبل میں نے ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں جنازے کے اندر سورہ فاتحہ اور ثنا پڑھنے کا تذکرہ اور جنازے کے اعلانات کے سلسلے میں باتیں کی گئی تھی، اور آج اسی زمرے میں چند سوالات ہیں، ان سوالوں کے جواب کو دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ بچہ جو اپنے ماں کے پیٹ میں مر گیا اور اسقاط ہو جانے کے بعد اس کی جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں، کیونکہ اکثر سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ بچہ مرا ہوا جب پیدا ہوتا ہے کسی وجہ سے تو لوگ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے تأثر ظاہر کیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر رو دیا، رونے کی آواز آ گئی تو اس پر جنازے کی نماز ہوگی، اگر نہیں رویا ہے، مرا ہوا ایسے پیدا ہوا تو اس کے جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ سماج میں عمل بھی اس پر ہے، لہذا اس سلسلے میں اس بچے کے بارے میں جو پیٹ میں مر گیا ہے، اسقاط ہونے کے بعد جنازے کی نماز ہوگی نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بچہ 4 ماہ مکمل ہو گیا، یعنی نطفہ ٹھہرنے کے مدت جو ہے 4 ماہ مکمل ہو چکے ہوں تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، کیونکہ ہر 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ جب پیٹ کے اندر منی کے قطرہ گیا اور 4 ماہ مکمل ہو گیا اور 4 ماہ کے بعد جب روح پھونک دی گئی، اس کے بعد 4 ماہ کے بعد 5ویں 6ٹھے مہینہ میں اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، یعنی اسقاط ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے۔ یہ مکمل بچہ ہو کر کے ولادت سے قبل ہی مر جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ دلیل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالطِّفْلُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَالسَّقْطُ يُصَلِّي عَلَيْهِ، ابو داؤد 2722 کتاب الجنائز۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو جنازے کی نماز ہوگی، کیونکہ روح پھونک دی گئی تھی اور روح ختم ہو جانے کے بعد موت ہو جا رہی ہے تو اس پہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ثابت ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کی پیٹ میں 4 ماہ کی عمر کو پہنچتا ہے تو ينفخ فیہ الروح، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بخاری 3208۔ یہ دلیل ہے روح پھونکے جانے کی وجہ سے 4 مہینے کے مکمل ہونے کے بعد ولادت ہوئی تو نماز پڑھی جائے گی۔ اگر 4 ماہ سے قبل 2 مہینہ 3 مہینہ وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس پر جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ عدم جواز کے قائل ہیں اور یہ ان کا کہنا ہے کہ بچہ ولادت کے بعد رو دیا تو اس کی جنازے کی نماز ہوگی، نہیں رویا تو نہیں ہوگی، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ احکام الجنائز 106 اور نصب الرایا کے اندر 277 جلد نمبر 2، تو یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ مسجد میں جنازے کی نماز درست ہے یا نہیں۔ دیکھیے اس سلسلے میں اول اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ عیدگاہ کے اندر ہو یا کھلی جگہ پر کہیں جنازے کی نماز ہو، لیکن کسی وجہ سے بارش ہوتا ہے یا کیچڑ ہے یا کوئی جگہ نہیں ہے، اس اعتبار سے مسجد میں جنازے کی نماز درست ہے۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ واللہ لقد صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن بیضاء فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیٹوں کی نماز جنازہ مسجد میں ادا فرمائی تھی۔
مسلم شریف 973۔ دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی عمر فی المسجد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ مسجد میں ادا کی گئی تھی۔ موطا امام مالک 230 جلد نمبر 1۔ دلیل حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کی جنازہ مسجد میں ادا فرمائی تھی، عبدالرزاق کے حوالے سے 6576۔ جمہور احمد شافعی اسی کے قائل ہیں، اور ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک مکروہ، یعنی مسجد میں جنازہ کی نماز کے قائلین میں سے امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک مکروہ ہے۔ واضح رہے کہ کراہیت کی کوئی دلیل نہیں، بلا دلیل ان کے اقوال ہیں، لہذا جس کا بھی قول بلا دلیل ہو یا دلیل سے خالی ہو قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد سے باہر جنازہ گاہ میں یا کھلی جگہ میں کہیں ادا کر لی جائے، لیکن ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے تو جائز ہے، لیکن اکثر و بیشتر نبی کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ احکام الجنائز صفحہ نمبر 135۔ اسی طریقے تیسرا سوال ہے، کیا صف بندی میں طاق کا ہونا ضروری ہے؟ کہتے ہیں نا کہ 3 صف کرو، 5 صف، 7 صف، 9 صف، تو کیا یہ ضروری ہے؟ اگر 2 ہی صف کے لائق آدمی ہو تو اتنے پر اس کی نماز ہوگی یا نہیں، صف بندی درست ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے جس سے معلوم ہو کہ صفیں طاق ہی ہوں۔ جو لوگ طاق صفیں بناتے ہیں ان کی کوئی دلیل سامنے نظر نہیں آتی، بلکہ صف مکمل ہونی چاہیے، پہلی صف، اس کے بعد دوسری صف، اس کے بعد تیسری صف، اور 3 ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور 2 ہی ہو جائے تبھی درست میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ امام مالک بن ہیرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور مسلمانوں کے 3 صفیں اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں تو اس شخص پر جنت واجب کر دی گئی۔ اسی دلیل سے استدلال کرتے ہوئے لوگ 3 صف کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 695، ضعیف ہے۔ جامع ضعیف جو کتابیں ہیں جو ضعیف کی، ضعیف الحدیث ضعیف الموضوع، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 5220۔ بہرحال 3 صف والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، اسے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی قید و بند نہیں ہونا چاہیے کہ 2 ہی ہو، 4 ہی ہو، 3 ہی ہو، 5، جتنی صف ایک صف مکمل ہو جائے پھر دوسری صف وہ مکمل ہے، تیسری صف کثرت تعداد کی بنیاد پر ہے، لیکن مخصوص کرنا 3، 5، 9، 7 درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے، جنازہ کو کیا تمام لوگوں کا کندھا دینا واجب ہے؟ باری باری بدل کر کے؟ مثلا یہ دیکھا جاتا ہے جنازہ جب اٹھایا جاتا ہے تو اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے اور دھکم دھکا شروع ہو جاتا ہے۔ جنازے کے کھاٹ کے چاروں طرف لوگ پکڑتے ہیں، کوئی ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی کندھا لگا رہا ہے، کوئی انگلی لگا رہا ہے، اس بنیاد پر سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو کندھا دے دیا۔ کیا یہ ایسا کرنا ضروری ہے یا چند لوگ ہی کندھا دے کر لے جائیں؟ اس سلسلے میں شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ کو کندھا دینا، اس کے پیچھے چلنا واجب ہے، احکام الجنائز کے اندر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص جنازے میں شرکت کرے میت کی چارپائی کو کندھا دے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے لوگ شریک ہوں جنازہ سب کندھا دیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے جتنے لوگ مہمان خاص کر جو آتے ہیں رشتہ دار، سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کندھا دے دیں، ہم کندھا دے دیں، اور ایک آدمی چھوا تھوڑا کندھا رکھا چلا پھر دوسرا ہٹ گیا، اس طریقے لگاتار سلسلہ بدلتا رہتا ہے، اور اس میں میت کو جو آسانی کے ساتھ لے جانے کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دھکا دھکی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روایتیں جو آئی ہیں جنازے کے پیچھے چلے اور میت کی چارپائی کو چاروں طرف سے کندھا دے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ضعیف ہے۔ ابن ماجہ کی روایت 1478، یہ ضعیف روایت ہے۔ ابو داؤد طیالسی نے بھی اور بہقی نے بھی روایت ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے سند میں منقطع ہے۔ اس مسئلے میں فقہ نے اختلاف کیا ہے
کہ چارپائی کی تمام جانب کو کندھا دیا جائے یا کسی ایک جانب ہی کندھا دیا جائے۔ تو ہمارے علم کے مطابق کسی صحیح حدیث سے جنازے کو کندھا دینے کے وجوب کا ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا ضروری نہیں ہے کہ چاروں طرف سے ہی کندھا دیا جائے، بلکہ آسانی کے ساتھ دو چار آدمی چاروں کنارہ پکڑ کے چاروں کون پکڑ کے اٹھا کر کے آرام سے مردے کو لے جائے۔ اگر بیچ میں کوئی بدلنا چاہے ایک دو آدمی تو بدل سکتا ہے، لیکن تمام لوگ ضعیف روایت کے پیش نظر فضیلت کو محسوس کرتے ہوئے کہ کندھا دینے سے ثواب ہوتا ہے اور اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں بد نظمی ہوتی ہے، گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کا کوئی پروف اور ثبوت نہیں ہے کہ جتنے لوگ شامل ہیں سب کے سب کندھا دیں یا کچھ زیادہ کندھا دینے سے زیادہ ثواب ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سہولت کے اعتبار سے کم آدمی ہوں، 2 4 5 10 آدمی، وہ جیسے جنازہ کو لے کے جائے، یہ مسئلہ ہے۔ کندھا بدلنا تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند سوالات تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بہرحال جتنے بھی سامعین ہیں ان سوالوں کے اعتبار سے اور جوابات پہنچا دیے گئے۔ اگر سماج میں کمی بیشی پائی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، مزید ہمیں بھی رب العالمین صحیح طور سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔